دوستوں، آج میں آپ کو بتانے والی ہوں منشی نبی بخش حقیر کے نام جو مرزا غالب نے خط لکھا ہے اس کا خلاصہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا جو مرزا غالب نے پہلا خط اپنے ایک شاگرد اور عزیز دوست منشی گوپال کو لکھا تھا، اس کا خلاصہ۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں ان کے خط کا خلاصہ اور آگے کے کوشچن آنسر۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ خط مرزا ارشد اللہ خان غالب نے منشی نبی بخش حقیر کے نام تحریر فرمایا یعنی لکھا۔ اس خط میں غالب نے دہلی میں گرمی کی شدت سے ہونے والی پریشانیوں کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 60 سال عمر میں کبھی دہلی میں ایسی تپش نہیں پڑی، یعنی جب یہ تپش پڑی تھی جب وہ 60 سال کے تھے۔ چھٹے 7ویں رمضان کو خوب بارش ہوئی۔ ایسی بارش کے کبھی جیٹھ کے مہینے میں بھی نہ ہوئی، یعنی کہ جیٹھ کا مہینہ جو ہے بارش کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں بھی انہوں نے ایسی مشعلدار بارش نہیں دیکھی ہے جیسے کہ اس مہینے میں دیکھی ہے۔ اب بارش ہونے لگی ہے اور بادل چھائے رہتے ہیں، اور جب ہوا چلتی ہے تو گرمی کا احساس کم ہوتا ہے۔ مرزا غالب اپنے مخصوص انداز یعنی وشیش انداز، کوئی خاص انداز میں تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزے تو رکھتا ہوں لیکن روزے کو بہلاتا ہوں، یعنی پانی پی لیتا ہوں، کبھی حقہ پی لیتا ہوں تو کبھی اور بھی کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں روزے نہیں رکھتا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو یہ جو ہے حقہ پی لیتے ہیں، کبھی کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہ روزے نہیں رکھتے۔ آگے غالب تحریر فرماتے ہیں کہ اردو اخبار دہلی میں خبر چھپی ہے کہ ہاترش میں فساد ہوا۔ ایک جگہ کا نام ہے جس میں فساد ہوا ہے، جس میں مجسٹریٹ گھائل ہو گیا ہے، وہاں کا جو مجسٹریٹ ہے وہ گھائل ہو گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں راستہ چوڑا کرنے اور حولیوں اور دکانوں کو توڑنے کی وجہ سے ہنگامہ ہوا تھا اور لوگوں نے پتھر مارے جس سے مجسٹریٹ گھائل ہوا۔ خط کے آخر میں مرزا غالب نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ منشی نبی بخش جب بھی خط لکھے تو تمام حالات کا ذکر تفصیل کرے، جیسے انہوں نے کیا ہے، کیسے گرمی پڑ رہی ہے، کیسے ان میں بارش ہو رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، وہ بھی ایسا خط لکھے جس میں وہاں کے حالات تفصیل ہو۔ اب ہم نفسی مضمون پڑھ لیتے ہیں، جس میں ہم 4 لائنوں میں اس پورے پارٹ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ مرزا غالب نے اس خط میں ہاترش میں جو ہنگامہ ہوا اس کا ذکر مفصل انداز میں تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ گرمی کے روزوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ اس خط میں غالب نے بہترین اسلوب استعمال کیا اور الفاظ کو بڑی ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے یہ خط اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ایگزام میں کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ مرزا غالب کی جو خط لکھا ہے وہ جو ہے ان کا خط جو ہے اور بھی دلچسپ کیسے ہو گیا، یا پھر ان کی جو خصوصیات ہے وہ بیان کیجیے خط کی، یہ سب کوشچن آ سکتے ہیں، تو آپ انہیں دھیان رکھیے گا۔ تو اس سے جو متعلق اقتباس آتے ہیں آپ کے ایگزام میں وہ یہ ہیں، میں انہیں نہیں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ پیراگراف آتا ہے، تو ہم جو کتاب کے کوشچن آنسر ہے وہ کر لیتے ہیں۔ چلیے، غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ تو غالب نے گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ جو گرمی ہے کا حال ہے، یہ دھوپ اور تپش نہیں دیکھی ہے ہم نے اس 60 سالوں میں، یعنی جب یہ خط لکھ رہے تھے وہ جب 60 سال کے تھے۔ تو غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات واضح کیجیے۔
ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ آپ کے ایگزام میں ایسا کوشچن آ سکتا ہے خصوصیات والا، تو آپ اس پہ غور کیجیے گا۔ جواب ہے مرزا غالب نے اپنی خطوط نگاری کے ذریعے اردو ادب کو جدید راہوں سے واقف کرایا۔ ان کے خطوط سے لمبے لمبے آداب و القاب غائب ہو گئے اور ایسا طرز تحریر ایجاد کیا کہ مرسالے کو مکالمہ بنا دیا۔ سو کوس سے زبانِ قلم سے باتیں کیں، حضر میں وصال کے مزے لیے، یعنی کہ تنہائی میں ملاقات کا لطف اٹھایا۔ مرزا غالب نے اردو نثر کو شخصیت سے تعریف کراتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ سادگی پیدا کی۔ اس کے علاوہ غالب کے خطوط اس زمانے کے آئینہ دار ہیں۔ تو ہم تیسرا سوال پڑھتے ہیں، ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا ہے؟ ہم جو ہے سبب کہہ سکتے ہیں کارن کو۔ تو جو جواب ہے وہاں پر کیوں ایسا ہنگامہ ہوا تھا، تو ہاتھرس میں فساد کا سبب یہ تھا کہ وہاں راستوں کو چوڑا کرنے کے لیے حالیوں کو ڈھایا جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو اگر آپ اس عملی کام کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے دکھا دیا ہے، پر میں اسے پڑھوں گی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری دوسری ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی آپ بالکل بتائیے گا، اور لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔